الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارے ماضی مستقبل سے بخوبی واقف ہے، ہماری چالوں سے، ہماری ترکیبات سے بالغ ہے. جو چیز ہمارے لیے جاننا ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ اپنی حکمتوں کو کسی پہ کبھی کھولتا ہے، کبھی بتلاتا ہے. کبھی انذار کا معاملہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو گے جو تمہیں بتایا گیا ہے کامیاب رہو گے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو درست رکھنے کے لیے ان کو دنیا کے اندر اپنے عذاب کی جھلک بھی دکھاتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی جھلک جو صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ عوام الناس اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو کامل کر دیں اور بروں کو ان کی سزا مل جائے. دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے. گزشتہ امتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب یکے بعد دیگرے مختلف اقوام پہ آتے رہے ہیں. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آل فرعون ہے، یہ تمام لوگوں پر اللہ سبحانہ کے عذاب آتے رہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں. اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ تقریباً قرآن کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں میں کیا کیا برائیاں تھیں. جب انہوں نے اپنے انبیاء کی سنتوں کو، طریقوں کو چھوڑ دیا اور شیطان کے راستے پہ چل نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب ان کے اوپر بھیجے تاکہ وہ درست ہو جائے. امت مسلمہ کے بارے میں خوش فہمی میں رہنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے کہ میری امت اس راستے پہ ضرور چلے گی جس راستے پہ بنی اسرائیل چلے تھے. یہ بھی وہ تمام حرکتیں کریں گے جو بنی اسرائیل سے پہلے کر چکی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا. آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے. دنیا کے اندر 1 ارب سے زیادہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بستے ہیں، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بے اعتدالیوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے اس وقت امت مسلمان نشان عبرت بنی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کھول کے کیسے بیان کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پوری دنیا کے اندر جہاد کا غلغلہ تھا، مسلمانوں کے اندر قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. بہت بڑی اکثریت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک معتبر تعداد کے اندر مسلمان ایسے تھے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد باللسان بھی کرتے تھے، جہاد بالقلب بھی کرتے تھے اور جہاد بالسیف بھی کرتے تھے. لیکن کیونکہ ہمارا کوئی مرکز موجود نہیں تھا اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے. لیکن یہ دنیا کے اندر ثابت ہو گیا کہ جو دنیا کے اندر نام نہاد مہذب قومتیں جو اپنے آپ کو سویلائز کہتی ہیں وہ ننگے ہو کے سامنے آ گئے. کس طریقے سے مسلمانوں کی جذبہ جہاد کو ایکسپلائٹ کر کے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی قوت بن کے اکیلا شیطان امریکہ ہمارے سامنے آیا اور USSR اس کے مقابلے میں تھا، اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا. اور اس سے پہلے آپ تھوڑا سا تاریخ کا جائزہ لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر ان 7 سال 100 سال کے اندر آپ دیکھیں دنیا کے اندر 2 عظیم قتل و غارت کے بازار گرم کیے گئے. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. سب دنیا جانتی ہے کہ دونوں جنگوں کا مقصد کیا تھا. اس جنگ دونوں جنگوں کے اندر اس کے پارٹیسپینٹ کون تھے؟
ان کا ہدف کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے کہ جنگیں کیوں ہوئی. اور جنگیں معمولی جنگیں نہیں تھیں، بلکہ جنگوں کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی جنگ کی جنگ عظیم کے اندر لاکھوں لوگ قتل ہوئے، دوسری جنگ عظیم کے اندر کروڑوں لوگ قتل ہوئے. پوری دنیا کے اندر جنگ کا ایک ایسا بازار گرم کیا تھا شیطان کے تعاون سے کہ انسانیت قتل ہوتی رہی. لیکن اس کے اندر بنیادی ہدف کیا تھا کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو آج بھی بڑا اونچا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اعلیٰ دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں ہے. وہ بظاہر وہ ہمیں وائٹ سکن والے لوگ کہلاتے ہیں، سفید چمڑی والے، نیلی آنکھوں والے، لال بالوں والے، یا کہہ سکتے گولڈن بالوں والے. وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر ہنگامہ وہ کیا. اور اسلام کا ان تمام جنگوں سے کوئی سر منہ کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ ہے کہ مسلمان اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، لیکن اہلکاروں کی حیثیت سے، معمولی سپاہی کی حیثیت سے. کوئی کمانڈنگ پوزیشن مسلمانوں کی نہیں تھی، نہ ہدف کے اندر نہ اس کے اندر جو کام کیا اس کے اندر. یہ تمام وہی قومیں تھیں جو غرب کے اندر، چاہے وہ امریکن ہوں، برٹش ہوں، فرانسیسی ہوں، پرتگالی ہوں، جرمنز ہوں اور روسی ہوں، یہ تمام لوگ مل کے دنیا کے اندر ہنگامہ کر کے اور کروڑوں لوگ قتل کر دیے گئے. اور ایسا تو معاملہ بھی آیا کہ اس وقت اگر ہم جائزہ لیں، اسی جنگ کے نتیجے کے اندر ہولوکاسٹ کے نام سے ایک بدنام زمانہ کا معاملہ جو چلا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہودیوں کو قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا. صرف تہہ تیغ نہیں کیا، بلکہ ایسی مشینیں بنائی گئیں کہ ایک طرف سے یہودی داخل ہوتا اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکل آتا. ایک طرف سے انسان چلتا ہوا جاتا، دوسری طرف سے اس کا ملیدہ بن کے نکل آتا. وہ کھاد کے طور پہ وہ لوگ استعمال کرتے. ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہوا. اور دنیا کے اندر ہٹلر جیسا بندہ جو کہ ہماری آپ کی نسل کا نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو درمیانی لوگ ہیں، ایک تو انسانی کو تقسیم کیا گیا جیسے ایک بالکل بلیکس ہیں افریقن جیسے لوگ، ایک ہمارے جیسے لوگ ہیں معتدل گندمی نسل والے لوگ، اور ایک وائٹ ہے جو یورپ کے اندر رہتے ہیں، امریکہ کے اندر رہتے ہیں. ایک وہ نسل تھی. تو اس کے اندر جنگ جو ہے وائٹس کے درمیان تھی اور یہودیوں کو قتل کیا گیا اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا. اور اس کے بعد دونوں جنگوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسانیت کو تقسیم کر دیا گیا. جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد کے اندر افریقہ سے انسانوں کو پکڑ کے لے جایا گیا، گائے بکریوں اور بھینسوں کی طرح اڑاجوں کو جہازوں میں بھر کے امریکہ لے کے گئے. راستے میں ہزاروں لوگ مر گئے، ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا. جو بچے تھوڑے بہت ان کو امریکہ پہنچا دیا گیا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے جانوروں کی طرح ہمارے پاس لوگ ہیں، ان سے جو کام لیا جائے، ان کے کوئی حقوق نہیں، کوئی ان کی صلاحیت نہیں، کوئی ان کا حق قطعی طور پہ تسلیم نہیں کیا گیا. آج وہ نسل کی 2 3 4 5 نسلیں گزر کے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بلیکس کا ایک بہت بڑا کردار ہے وہاں پہ. وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اوباما جیسا شخص جو بلیک نسل سے تھا وہ پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ بنا. لیکن آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ بلیکس کے علاوہ ایک اور قوم بستی ہے. یہ میں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ذہنیت کس طریقے کی جو آج آشکارا ہوئی دنیا کے اندر. یہ بلیکس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم جیسے لوگ بھی امریکہ میں رہتے تو اصل میں امریکن باشندے وہی ہیں جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے. اور یہ لوگ امریکن نیٹیوز ہیں، پیدائشی طور پہ نسلوں سے امریکہ کے اندر بسے ہوئے. یہ دوسرے جو انگریز آئے ہوئے ہیں یا پھر وائٹ چمڑی والے، یہ تو باہر کے لوگ ہیں. شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم جب امریکن کی بات کرتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اب بش ہے یا کوئی اور بھی ان کا جو اس وقت ہے، اس وقت جو آپ جو بائیڈن وغیرہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ اصل امریکن نہیں ہیں. یہ تمام لوگ مائگریٹڈ ہیں. جیسے پاکستان سے کوئی بندہ جا کے امریکہ میں بس جائے، اس کو امریکن نیشنلٹی 2-4 سال میں مل جاتی ہے. یا برٹش میں جا کے بس جائے، کوئی مسلمان جا کے بس جائے، اس کو برٹش نیشنلٹی مل جاتی ہے. لیکن اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہی از اے نیٹو، ہے پاکستانی نیٹو. یعنی امریکن تو ہے لیکن برٹش نیشنل ہے، اٹالین نیشنل ہے، ایرانین نیشنل ہے، پاکستانی نیشنل ہے. اصل میں اس کی بنیاد اس کے گھر سے پہچانی جاتی ہے. لیکن امریکن نیٹوز کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو صدیوں سے امریکہ میں رہتے ہیں. جب امریکہ آزاد ہوا تھا، جس وقت ایجاد ہوا تھا، اس وقت بھی ابراہیم نے جو ایجاد کیا تھا، اس وقت بھی یہ نیٹو وہاں پہ موجود تھی. ان کے اوپر غلبہ پا لیا ان لوگوں نے، وائٹ چمڑی والوں نے ان کو اپنا غلام بنا دیا. اور اس وقت امریکن نیٹو کا حال یہ ہے کہ وہ گریڈیشن کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ بلیک سے تھوڑے سے اوپر، لیکن ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوتے جو کہ آج کل کے وائٹ امریکن کو حاصل.
یہ بات تو ہماری تو ہو گئی. ہم اس کے اندر دیکھ لیے کہ ہمارے اندر اللہ کا فضل ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے اندر پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کے اندر مسلمانوں کا کوئی اس کے اندر حصہ نہیں. خود ہی لڑے, خود ہی مرے اور خود ہی دنیا کے اندر ایک عذاب کی صورت انویسٹمنٹ کی, لیکن آج تک اس کا ایکسپٹ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بھی طاقت کو منواتا ہے. ہم بیچارے غریب ہیں, مسکین ہیں, ضعیف ہیں. ضعیف کس لیے ہیں کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی کیفیت موجود نہیں. مال دولت مسلمانوں کے پاس کم نہیں ہے, ذہانت فطانت مسلمانوں کے پاس کم نہیں ہے, لیکن کیونکہ اقتدار کے اندر ہماری قوت ایسی نہیں کہ ہم آپ کو ثابت کر سکیں, لہذا ہماری بات نہیں مانی جاتی. جس طرح ریڈ انڈینز کی بات نہیں مانی جاتی امریکہ کے اندر, ہمارے مسلمانوں کی پوری دنیا کی اندر بات نہیں مانی جاتی. لیکن وائٹس نے دنیا کے اندر غلغلہ مچایا, پھر ایک بہت بڑی تحریکیں چلی گئیں. جب امریکن اور یورپین کو یہ اندازہ ہوا کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا دشمن ہمارا کمیونزم ہے, تو کمیونزم کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. مسلمانوں کو استعمال کیا. میں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا اصل میں ہدف کیا تھا, ان ویسٹرن تمام کمیونٹی کا ہدف کیا تھا, اس کی وجہ سے سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق صرف نماز روزہ حج کر لو, دنیا کے اندر جو چیزیں شیطان پھیلاتا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں. مسلمان جب تک وہ شعوری طور پر مسلمان بنتا ہے تو اس کو ہر چیز کے اوپر نگاہ رکھنا لازم ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے, ہمارا دوست کون ہے, ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے, کس راستے سے ہمیں مڑنا ہے, ہمیں فائدے امت مسلمان کے کس کے اندر ہے, نقصان کس کے اندر ہے. تو پوری دنیا کے اندر ایک تحریک برپا کی جاتی ہے. اس سے پہلے ظلم کی انتہا, ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے فلسطین کے اندر. جس وقت اسرائیل کی ناجائز حکومت ہے, ہم کہا کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کا ناجائز اور کہتے ہیں غیر شرعی بچہ ہے, جو جس کو صحیح کہا جاتا ہے. مسلمانوں کے دل کے اندر لا کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی, سلیم کیا اور پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ ڈال دیا. اور اس وقت سے آج تک قتل و غارت کا بازار گرم ہے, چاہے شیروان جیسا بندہ ہو یا پھر جو ہمارے لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو قتل کیا, لیکن نام نہاد سویلائز قوموں نے آج کے اوپر کوئی بات نہیں کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکتا. آپ اسے دیکھ لیجیے, افغانستان کو دیکھ لیجیے, اس کے اندر آپ کوسوو کو دیکھ لیجیے, بوسنیا کو دیکھ لیجیے, چیچنیا کو دیکھ لیجیے, شرق تیمور کو دیکھ لیجیے, فلپائن کو دیکھ لیجیے, افغانستان کو دیکھ لیجیے. آپ کو معلوم ہوا کہ مسلمان قتل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وہ وائٹس نہیں تھے, ان کا گریج جو ہے وہ اس بیس سے نہیں ملتی, کاسٹ ان سے نہیں ملتی جو ان کی ہے, لہذا پرواہ نہیں. جتنا قتل کرتے ہو کرو کوئی ان کو پرواہ نہیں. اور قتل کیا گیا اور لاکھوں لوگ قتل کیے گئے صرف شعبے کی بنیاد کے اوپر. عراق کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ لوگ تہے بالا کیے گئے, ان کو قتل کیا گیا. جرم کیا ہے؟ ان کے جرم 2 ہیں. ایک تو مسلمان ہیں, دوسروں کے علاقے کے اندر تیل کی وافر مقدار موجود ہے. اس کے اوپر بہانہ یہ بنایا گیا کہ ان کا اپنا لے پالک بندہ صدام حسین, جیسا کہ ان کا سب سے بڑا لائی تھا, اس نے جب آنکھیں نکالنا شروع کی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے, کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ فورسز وہاں پہنچتی. اور جرم کیا ہے, ایک بہانہ کیا بنایا گیا جس کو آج تک انتہائی غلیظ لوگوں کو شرم آج تک نہیں آئی کہ وہ اپنا اعتراف جرم کر سکے, ہم سے یہ غلطی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ہتھیار صدام کے پاس موجود ہیں کہ صدام نے یہ ہتھیار چلا دیے دنیا ختم ہو جائے. صرف یہ بہانہ بنا کے امریکہ وہاں پہ کودا. نیٹو کی تمام فورسز کے اندر شامل ہوئی اور اس کی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا, لیکن شرمندگی ان کو ہوتی ہے جس کو تھوڑی بہت آیا ہو. جب شرمندگی کا معاملہ ہی نہیں ہے تو کیا ان کو آیا ہو؟ آج تک انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لاکھوں لوگوں کا جرم, لاکھوں لوگوں کا قتل کس کے ذمہ ہے, کس کی گردن کے اوپر ہے؟ ان ویسٹ والوں کے ذمہ سے. پورے یورپ کے اندر اور پورے امریکن کے اندر حکومت, میں آپ عام آدمی کی بات نہیں کرتا, عام آدمی تو ہمارے تمام جیسے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگ اتنی بزی ہیں, اتنی زندگی ان کی اتنی مشغول ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں ان کو یہ آواز کا, تو عام آدمی کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر کتنے ملک ہیں, کہاں کہاں پہ آباد ہے, پاکستان کس ملک کا نام ہے. بیشتر لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. دین کے معاملے میں بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی معلوم نہیں دین کیا. ہمارے ایک زمانے میں, دور جہالت کے زمانے ہمارے دوست تھے, امریکہ سے آئے, ہمارا جہالت کا زمانہ تھا, ان سے پوچھا میں تم کس مذہب سے ہو؟ بولا آئی ہیو نو ریلیجن, میرا کوئی مذہب نہیں. بولا آئی ڈونٹ نیڈ اٹ, مجھے ضرورت نہیں ہے کسی مذہب کو پڑھنے کی, مجھے کیا پڑھی پیڑوں میں پڑھنے کی, بس میں کماتا ہوں, کھاتا ہوں, وزٹ کے لکھتا ہوں, پوری دنیا کے ٹور پہ نکلتا ہوں, یہی ہے میرا مذہب, اس کے علاوہ میرا کچھ نہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن حکومتوں کو یقیناً پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے بات بتا دی کہ ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو تہبال کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی قتل کروایا. اس زمانے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جو مارے, وہ اسے کم لوگ ایشین ہوں گے, بہت کم لوگ افریقن ہوں گے, زیادہ لوگ وہی تھے جو یورپ کے اندر رہتے تھے. آپ کو معلوم ہے جنگ کا یہ معاملہ چلا کہ اس وقت, اور ایک اور دیکھیے درندگی کی انتہا دیکھیے کہ جس وقت امریکہ کے قابو میں بس جاپان نہیں آتا,
जर्मन की फौजें नहीं आती, फ्रांसीसी के काबू में निकल जाते, आपस में तसव्वुर चला नहीं चला मामला, तो दुनिया के अंदर पहली मर्तबा 2 जगहों पे बम गिराए गए, एटॉमिक बम गिरा के हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर लाखों लोगों को कत्ल किया गया। उसके असरात अब तक महसूस है। अब भी जो बच्चे पैदा होते हैं कोई माजूर है, कोई ज़हनी तौर पे माजूर है, कोई फिजिकली माजूर पैदा होते हैं, लेकिन आज तुमको एहसास नहीं हो कि हमने ये जुर्म किया। ये भी इंसानियत को कत्ल करने का इनका बहुत बड़ा मामला था। लेकिन आज देखिए अल्लाह ताला ने इनको नंगा कर दिया, खुल के इनकी शैतानत सामने आ गई। अब वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो थोड़ा सा कभी सोच विचार रखते हैं कि इंसानियत के लिए हम लोगों ने क्या किया, वो भी आज छोटे से मजबूर हो गए कि जंग किस किस्म की है, ये लड़ाइयां किस किस्म की लड़ी गई हैं, जो कत्ल वारत हुई, इसका नतीजा क्या, असर क्या था, नतीजा क्या नहीं। देखिए अब पाकिस्तान के अंदर लड़ाई होती है, अफगानिस्तान में लड़ाई होती है, इराक में लड़ाई होती है, शाम में लड़ाई होती है, यमन में लड़ाई होती है, और आपके मिस्र के अंदर लड़ाइयां होती है। मुसलमान कत्ल होते को परवाह ही नहीं, कोई परवाह नहीं करता। अगर किसी एक जानवर के ऊपर जुल्म होता हुआ देख जाए तो उनकी पूरी फोर्सेस सामने निकल आती है, भाई जानवर के कुत्ते की हिफाजत करो जी, कुत्ते के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको पकड़ो। कॉन्फ्रेंसेस होती है, बड़े बड़े वो ब्लॉग बुलाए जाते हैं कि भाई देखो जानवर की एहतराम नहीं हो रहा चाहता, हम उसके बेस्ट बहूत के लिए काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इंसान मरे, मुसलमान मरे, कोई परवाह नहीं। आज आप देख लीजिए जंग एक दोबारा जारी हुई। हम ये सब नहीं अल्लाह के कानाम अल्लाह करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि हमने जालिमों के साथ जालिमों को टकरा के उनको तबाह करना है। और आज देख लो जालिम के साथ टकरा रहे हैं। इस वक्त रूस के अंदर जो मामला, रूस जो निकले हैं वहां पे, यूक्रेन के अंदर जो मामला चल रहा है, कत्ल गारत हुई है, बमबारियां हो रही है, घर तबाह हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? ये व्हाइट क्यों मर रहे हैं? ये सफेद चमड़ी वाले क्यों मारे जा रहे हैं? मारने वाला भी सफेद है और मरने वाला भी सफेद है। मारने वाला भी ब्राउन, आपके वो गोल्डन बालों वाला, ये भी गोल्डन क्यों हो रहा है? ये मामला पूरी दुनिया के अंदर मामला खुल के आ गया। और बाकायदा बेहयाई की इंतहा ये है, बाकायदा बड़े बड़े स्कॉलर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, हम किस कौम को तबाह करने चले। और वो कौम का हाल क्या है? अल्लाह ताला ने वैसे भी उनको निशान इबरत बनाना है। उस कौम का हाल क्या है कि वो जतन करते हैं कि किसी किसी बच्चे उनके पैदा हो, बच्चे पैदा नहीं होते। आपको मालूम है स्कैंडिनेवियंस के अंदर मामला क्या है? एक बच्चा पैदा हुआ, मियां बीवी को स्कॉलरशिप मिलता ही मिलता है। एक बच्चा पैदा हुआ, उनके वजीफे बढ़ जाते हैं। 2 बच्चे बढ़ गए, दुगना हो गया। 3 बच्चे हुए और तिगना हो गया। और कहते हैं जिसके 8-10 बच्चे तो वो समझो शहनशाह है वहां में। किस लिए? कि वो फसाद उनके मुआशरे के अंदर इतना फैला हुआ है, बेहयाई इतनी फैली हुई है कि भकेड़ों के गर्दों को फंसना नहीं चाहता। शादी ब्याह के मामलों के अंदर घर बनाए, परिस्थिति करे, जिसके हो जाए उसको वो उठा के अपने हाथ में उठा के रखते हैं। ये देखो ये बंदा हमारी कौम का बंदा है। और हमें लगता है ऐसा है कि आइंदा 50, 60, 100 साल के अंदर ऐसे शायद भी आना चाहिए वहां पे इंसानियत खत्म हो जाए। अभी आप जाकर देखिए उनके तो सेहत का मयार उनका बहुत अच्छा है, बहुत आला किस्म की उनकी वो है, उनकी खुराक न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है, उनकी इलाज बहुत अच्छा है, बस उनका माहौलियात बड़ी अच्छी है, उनकी मौत उनको कम आती है। वहां पे किसी घर में आप जाइए आपको 100 साल का, 50 साल का, 80 साल के बंदे आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन नौजवान बच्चा नहीं उनके पास, बच्चे उनके पास नहीं। और कभी हमारे पाकिस्तानी जो आए, हमारे पता है जंग के जमानों के अंदर इराक से बहुत से लोग वहां गए, क्योंकि वहां पे सेकंड रेंज में कोई स्वीडन गया, कोई नॉर्वे गया, कोई कहां गया। अब ये मुसलमान है, इनका तो काम ही है बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा किए उन्होंने, और जिसने खूब बच्चे पैदा किए, 8-10 बच्चे पैदा किए। मेरे अपने दोस्त हैं, उनके 8-10 बच्चे हुए तो बड़े खुश थे। वो नेशनलिटी तो मिल गई उनको, लेकिन खुश इसलिए कि हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर आबादी बढ़ाने के अंदर मुसलमान मोमिन मोमिन, ये तो एक बात हो गई। लेकिन आज ये चीज उनकी शैतानत नंगियों के सामने आई कि उनको दुख इसका नहीं है कि यूक्रेन और जो कुवत है उनकी लड़ाई क्यों है, दुख ये है कि वाइट क्यों मर रहे हैं। ये मरना किसके लिए चाहिए, किसको चाहिए था? उनको, जो उनके असल दुश्मन है, जो हमारे जैसे लोगों को मरना, एशियन है, अफ्रीकन, उनको मरना चाहिए था। ये वो क्यों मर रहे हैं? और उसके अंदर आप ये देख लीजिए कि फ्रांस ने बाकायदा ऐलान किया कि मैं इतने लोगों को भेजता हूं जाके वो जाए लड़े और उसका दिफा करें। अल्लाह ताला ने ये मामला रखा है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अमेरिकन के एलाइज हम नहीं हैं, न रशियन के एलाइज हम मुसलमान दुनिया के अंदर है। लेकिन कुछ लोग गुलाम यकीन मौजूद हैं, उनकी तारीफ में बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों की कोई बड़ी कुव्वत, सरकर्दा कुव्वत जो है वो इन तमाम जंग के अंदर मुलव्विस ना रहना चाहती है, ना होना चाहती। और यकीनन ये बहुत बड़ा इम्तहान है उन लोगों के लिए, ताकि लोगों को उनकी शैतानत हमारे सामने खुल के आ जाए कि ये वाइट चमड़ी वाले लोग क्या करना चाहते हैं। हज़रात, ये तमाम वो बातें जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम इसमें दिलों में बहसियत मुसलमान और इंसान के हम इसमें खुश नहीं है। हम कभी हमारा दिल, हम जब सुनते हैं कि आज
सैकड़ों लोग मारे गए, कत्ल करके बमबारी होकर वो मारे गए, और लाखों लोग वहां से हिजरत करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमारी हमदर्दियां लोगों के साथ हैं, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड देखिए कि बैकग्राउंड क्या है, कि ये लोग वो हैं जो अपनी रेस को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, अपनी रेस की हिफाजत के लिए हमेशा कोशिश की है, और उसके अलावा इनको किसी चीज का कोई गम नहीं हुआ करता था, और ना अब है ना आइंदा होगा। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला सजा देते हैं इनको अपने हाथों से। और दुनिया के अंदर मामला जो चल रहा है, और हमें शदीद अंदेशा है कि इसके अंदर जैसे इस वक्त रशिया ने ऐलान किया कि मामला हमारे हाथ से निकलता हुआ नजर आया तो हम दोबारा एटमी हमला करेंगे। लेकिन पहली मर्तबा ये हुआ है, हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे ना करें, अल्लाह की हिकमतों को कुर्बान जाए। अल्लाह की हिकमतें कैसी हैं, इससे पहले जब भी वेस्ट ने लड़ाइयां लड़ी हैं वो मुसलमानों के इलाकों में लड़ी है, ना वाशिंगटन में लड़ी है, ना लंदन में लड़ी है, ना बर्लिन में लड़ी है, ना कभी मॉस्को में जाकर लड़ी है। उनकी लड़ाइयां लड़ी है, कहां लड़ी, कभी अफ्रीका में लड़ रहे हैं, कभी बोस्निया में लड़ रहे हैं, कभी चेचनिया में लड़ रहे हैं, कभी इराक में लड़ रहे हैं, कभी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, कभी वो हमारे खिलाफ। आपको याद है 71 के अंदर क्या मामला हुआ, ये अमेरिकन बेड़ा आने वाला था, आ रहा है, आज आ रहा है, 7वां बेड़ा आ रहा है, अब तुम्हारी मदद करेगा, नहीं आना था, ना आया। और अजीब बात ये देख लीजिए, इनकी खबासत देख लीजिए कितनी हद तक है। आपको मालूम है जिस वक्त रूस के टुकड़े हुए थे, यूक्रेन अलहदा हुआ था, यूक्रेन के पास 2000 से ज्यादा एटॉमिक बम थे उस वक्त, हिकमत से लेकर इनको तलफ करके। पता है इसके अंदर भी आप जिन यहूदियों की साजिश शामिल होंगी, वो 2000 बम जो थे यूक्रेन से लेकर उसको तलफ कर दिया गया, या अपने से बांट दिए, बंदर बांट कर दिए। और आज यूक्रेन के पास कोई एटॉमिक एनर्जी नहीं है, जो जी चाहती के चढ़ दौड़ता है। और दूसरी बात, वो चीख चीख के थक गए, देखो हमने तुम्हारी जंग लड़ी थी, हमारा रूस के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, हम अलहदा हो चुके थे, रूस से अब भी तुम डरते हो कि शायद दोबारा सुपर पावर न बन जाए, हम तुम्हारे दिफा की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही जंग जैसे हमने कहा था, अमेरिकन तुम आए हो अफगानिस्तान के अंदर, हम तुम्हारी दिफा की जंग लड़े। हकीकत ये सामने आ गई, जहाद का नाम अलहदा से, उससे फायदा हासिल नहीं कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त भी जैसे हमें इस्तेमाल किया गया था अमेरिका को सुपर पावर बनाने के अंदर, हम मुसलमान इस्तेमाल हुए थे और उसके अंदर रूस के टुकड़े हुए थे। बिल्कुल इस तरीके से आज यूक्रेन कहते हैं कि हमने तुम्हारे हिफाजत की जंग लड़ी है, चाहे वो वेस्ट के तमाम जितने भी गरीबी मुल्क है, कैपिटलिज्म वाले जितने भी हों, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो फ्रांस है, या ब्रिटिश है, या वो क्या नाम है जर्मन है, इन तमाम की जंग हम लड़ते हैं। लेकिन तुम हमारे खिलाफ जुबानी बातें करते हो, बामली तौर पर कुछ नहीं करना चाहते। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, इनको यकीनन थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए जिन लोगों के लिए हमारे जंग के ऊपर हमारे मुसलत की थी, और हम उनके इंतजार करते रहे कि इसके अंदर दुख कितना होता है, कितनी परेशानी होती है कि इस वक्त लोग हमें कत्ल करें, हमें कोई बचाने वाला भी कोई नहीं। और आज वही मामला यूक्रेन के अंदर हो रहा है कि वो चीखते हैं, अमेरिकन कहां हैं, आओ हमारी मदद करो, कहां गए ब्रिटिश की फौजें, कहां चली गई, कहां तुम्हारे एटम बम चले गए, कोई आने को तैयार नहीं। जुबानी है वो मामला, और रूस बर्बरियत की वो इंतहा कर रहा है वहां पे। हम इसको तो यकीनन समझते हैं, हमारा दिल दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमतें, अल्लाह ताला ऐसे ही जालिमों को जालिम के ऊपर मुसल्लत करता है। लेकिन आप याद रख लीजिए भाइयों, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में पेशन गोइयां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जो लोग मुसलमानों के दुश्मन। इसमें एक और चीज, मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा नुक्ता है जो समझने की जरूरत है, और उसका नतीजा यकीनन करीब निकलने वाला है। क्या वजह इस तमाम मामले के अंदर यहूदी अलहदा से, आपको मामला है समझ, यहूदी कोई बयान नहीं देता, खामोश, तमाम वसाइल यहूदियों के पास है, तमाम जितने भी मीडिया है वो यहूदियों के पास है, पैसा यहूदियों के पास है। अमेरिका के अंदर तम से सबसे पावरफुल कम्युनिटी वो यहूदियों की है, और वो लोग इस मामले में बिल्कुल खामोश हो, देख रहे हैं कि हो क्या मामला है। उनके नजदीक कोई और मामला है, वो चाहते हैं कि किसी से मामला यहां से निकले, फिर हम धावा बोल के गर्ब को इकट्ठा करके तो मुसलमानों पे धावा बोले, वो पूरे शर्क के जो हमारा जो मशरिकी इलाका है मुसलमानों का, जिसके अंदर शाम है, लुबनान है, मिस्र है, इराक है, कुवैत है, सऊदीया है, यमन है, और इनके ऊपर धावा बोल के अपनी ग्रेटर इसराइल की सल्तनत को कायम करें। उसकी प्लानिंग क्या की है देखिए। दुनिया के अंदर एक मुल्क ऐसा था जिसके बारे में कह सकते थे कि वहां पे अल्लाह ताला के अहकामात जितना जैसा भी है, टूटा फूटा के अहकामात वहां पे नाफिज है, वो था सऊदीया। लेकिन किस तरीके से उसको चेंज किया गया, आज सऊदीया के अंदर आप देख लीजिए, हमारे पाकिस्तान की इतनी बदमाशी नहीं है जितनी वहां पे है। इसके पीछे कौन लोग, वो न्यू सिटी बन रहा है। वो कहते हैं वजह क्या है कि जो हमारे लोग जाते हैं ऐशी के लिए, बैंकॉक जाते हैं, बैरूत जाते हैं, हम अपने मुल्क में क्यों ना बनाएं। तमाम किस्म के इस्लामी कानून को खत्म करके ऐसा कानून लाने की कोशिश की जा रही है जो यूरोपियन और अमेरिकन को कबूल, और उसके लिए क्या किया गया, बड़ी हैसियत होती है। हमें देखिए हमारे साथी को वहां पे सऊदीया में, हमारे सऊदी मेरे दोस्त हैं, यकीन करें खून क्या सूरत है, बोलो
کہ ہم نے کیا سوچا تھا، ہمارے ہوا کیا یہ. اور خاص طر امارات کے اندر معاملہ آپ دیکھ لیجیے، وہاں پہ یہودی بغیر ویزے کے وہ لینڈنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے طیارے اترتے ہیں، ان کے اندر وہ تمام خواہشیں، تمام وہ برائیاں، تمام وہ گندگی موجود ہے، وہ اپنا لے کے آتے ہیں تاکہ عربوں کو خوش کیا جا سکے. حضرات یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم خاموش کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں اپنے مسئلوں کی جان نہیں چھوٹتی. ہماری دنیا کے دیکھیں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس کے معاملے کے دیکھو یہ معاملہ بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کی حکمتیں ہیں. یقیناً انڈیا کا جو وہ معاملہ ہمارے خلاف تھا کہ ہم آئیں گے، ہم یہ کریں گے، کشمیر آزاد کروا دیں گے، فلاں کر دیں گے، بلوچستان کے اندر معاملہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی چھین لیا معاملہ کہ تم خاموش ہو کے بیٹھو. پہلے دیکھو جن کے تم الائز بنے ہو، نئے ورس کے تم بنے ہو، امریکہ کے الائز بنے ہو، ان کا حال کیا ہو رہا ہے، روس ان کا حال کیا کر رہا ہے. اس بلاک سے انڈیا نکل گیا، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہتر ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنے مستقبل کے بارے میں خود نہیں سوچتا، فکر مند نہیں ہوتا، اپنے مستقبل کی پیش بندی نہیں کرتا، اپنے دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کرتا، خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بے شک سارے قتل ہو جائیں، ہم اس سے لیکن اس سے مسلمان کو فائدہ نہیں ہوگا. مسلمان کو فائدہ صرف اس وقت ہوگا کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود کمر بستہ ہو جائیں، ہم خود اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم خود اللہ تعالیٰ کے مطیع بن جائیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں. پھر اللہ کی نصرت آیا چاہتی ہے. ہمیں ہمیشہ کیلکولیشن ہماری نہ آتی ہو، ہمیں سمجھنا آتا ہوگا کس طرح یہ معاملہ ہوگا. لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اللہ تو نے زندگی دی ہے، تم نے ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، مال دیا ہے، دنیا کی کوئی نعمت ایسی جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو، لیکن اس سے استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دنیا کا حاصل کرنے کے لیے، یا وہ ہمارے پیش نظر وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول پایا کہ کوئی بندہ بھی مسلمان آتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے شعور میں مسلمان بنتا ہے، اس کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم دنیا کے اندر نافذ ہونا چاہیے، غالب ہونا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنا چاہیے، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ ہم نے کام کیا نتیجہ نہیں نکلا. نہیں بھائی، نتیجہ نکالنا اللہ کا کام. سب سے بڑا ہدف کیا ہے ہمارے یہاں؟ کوئی بندہ دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کرے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. نتیجہ نکل گیا اس کا جب اس کی آنکھ بند ہوئی، جب اس کی روح قبض ہوئی، نتیجہ نکل گیا اس کا. اگر وہ نیک تھا جنت کی ہوائیں آتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی نیک آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی جنت کی نعمتیں بازار کر دی جاتی ہیں. یہ اس کی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے نا دنیا کے اندر. دنیا اس کی جتنی اس نے زندگی گزاری ہے اس کا اگر نتیجہ نکالنا ہے قبر کے اندر، اس کو اگر یہ چیزیں مل گئی، اس سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ مسلمانوں کا ہدف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں. لیکن دنیا کے اندر ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تیرا دین جس طریقے سے آسمانوں میں سر بلند ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ آتے ہیں وہ کہا کرتے تھے اللہ تیرا دین جیسے آسمانوں میں غالب ہے، دنیا کے اندر تیرا دین ایسا غالب ہو جائے. اس کے لیے میں اور آپ مل کے کوشش کریں گے، تب معاملہ چلے گا. اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ یہ اپنے 6 فٹ کی جسم کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے توجہ کیجیے، محنت کیجیے، اس طریقے پہ چلیے جو اللہ کے رسول ہمیں بتلا کر گئے ہیں. اس پہ چلو گے، آخرت جب تمہارے، آخرت تو بہت دور کی بات ہے، آنکھیں بند ہوئی، یا تو تم فائزین میں سے ہو جاؤ گے یا تم خسرانین میں شامل ہو جاؤ گے. دو ہی چیزوں گے، یا فائدے والے ہوگے یا پھر اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لوگ دنیا کے اندر صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتے رہے، دفن ہوتے ساتھ غلاظت کے بہت بڑے شداد جن کے فرشتے ان کو نازل کر دیے جائیں گے، اور جہنم کی طرف سے ان کو کھڑکی کھول دی جائے گی. لو چکھو مزہ تم دنیا کے اندر عیاشی میں. دشمن کو بندہ کہے گا اللہ ہمیں ایک مہلت دے دے، ایک دفعہ ہمیں چھوڑ دے، دوبارہ دیکھ دنیا میں جا کے ہم کیسے تیری عبادت کرتے. لیکن وہ موقع ختم ہو چکا ہوگا. بھائیو یہ بہت آپ کے پاس غنیمت ہے، میرے پاس اور غنیمت وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کر جائیں اور اپنی آخرت کو بچانے کے لیے محنت کریں. ہدف دنیا کے اندر کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. نصب العین کیا ہے کہ ہم قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری آزادی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں دے دے. قیامت والے دن میدان حشر میں ہمارا نائمہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دے. ہماری گردنیں بلند ہو جائیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرتے رہے. ان کی موت آئی، ان کے نزدیک یہی تھا کہ اللہ کے دین غالب ہو جائے. وہ دین کے غلبے کا معاملہ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے جسم کے اندر ہے، بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر ہے. یہ ہے اصل میں. ہم اس ہدف کو بھول چکے ہیں. آج ہمارے نزدیک جو لوگ بھی دین کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں بس حکومت آ جائے ہم سب معاملہ سیکھیں. لیکن اپنے آپ کو بھولا ہے. کوئی 5 وقت نماز جماعت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے اوپر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے راستے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جو کیا ہے نماز ہے، پڑھ لی تو نہ پڑھی. جمعے کے اندر مسجدیں بھر دی تو بھر دی. فجر میں مسجدیں باں کرے کوئی دیکھنا نہیں ہے. وہ مسلمان کام مر جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی یہ چیزیں جگانے کے لیے ہیں تاکہ ہم جاگیں. غرب ہمارا پورا دشمن ہمارے پیچھے تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے.
ہم سمجھتے ہیں لڑائی اور یہ اصل میں لڑائی کا پیش خیمہ ہم ہیں. ہمارے لیے وہ ہدف بنا کے بیٹھے ہوئے دیکھو سب ہم اپنے آپس میں لڑ سکتے تمہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حقیقت ہے بھائیو, ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہیے تاکہ ہماری جب موت آئے تو یہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنی دلیل ہے کہ تو نے فلاں صلاحیت دی تھی, میں نے تیرے راستے میں لگا دی, فلاں تو نے مجھے گویائی دی تھی, میں نے راستے میں لگا دی, مال دیا تھا میں نے راستے پہ لگا دیا, نتیجہ تو نے نکالنا ہے میں نے نہیں نکالنا. اللہ سے دعا کہنا میں ہماری زندگی کو اچھا بنا دے. دنیا کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.